بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں متمکن کی کتنی قسمیں پڑھ لی تھیں، کوئی یاد ہے آپ کو؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، 5 ہو گئیں، غیر منصرف 5، آگے 6 ہو گئیں، اور تثنیہ 7، کلا و کلتا 8، اسنان و اسنتانی 9 قسمیں پڑھ لی تھیں، اور آج مزید 3 پڑھیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 12۔ 3 کون سی پڑھیں گے آپ؟ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم جب مضاف نہ ہو، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، جمع مذکر سالم الو، حمزہ پیش او، لام واو پیش لو، الو 2 ہو گئیں، 20 تا 90، 20 سے لے کر 90 تک جو دہائیاں ہیں نا گنتی کی عربی میں، 10 20 30 40 50 60 70 80 90، ان کو جو عربی میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ 20 20 کو، 30 30 کو، 40 40 کو، 50 50 کو، 60 60 کو، 70 70 کو، 80 80 کو، اور 90 90۔ ان سب کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 20 سے لے کر 90 تک جو دہائیاں ہیں ان کا اعراب، الو کا اعراب، اور جمع مذکر سالم مسلمون اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب وہ اعراب ہوتا کیا ہے یہ آپ آج ہم پڑھیں گے، پہلے ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تشریح کریں گے۔ السادس ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو 20 مع أخواتها، تقول جاءني مسلمون 20 وأولو مال ورأيت مسلمين 20 وأولي مال ومررت بمسلمين 20 وأولي مال۔ عبارت ہم نے پڑھ لی۔ اس کے جو وجوہ اعراب ہیں وہ بھی ایسے سیم ہی ہیں، پچھلے جو آپ نے عبارتیں پڑھی ہیں نا اسی کی طرح ہی ہیں۔ معطوف معطوف بار بار آ رہا ہے، فعل ناقص کا اسم آ رہا ہے، اور صفت آ رہی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس میں متمکن کی 3 قسموں کا اعراب بیان کیا ہے۔ کتنی قسموں کا؟ 3 قسموں۔ وہ کون سی ہیں 3 قسمیں؟ جمع مذکر سالم، الو، اور 20 تا 90، ان 3 قسموں کا اعراب بیان کیا۔ اعراب کیا ہے؟ ادھر دیکھو بھائی، جب یہ یا تو مرفوعات میں سے ہوں گے یا مرفوع کا تابع ہوں گے، یا منصوبات میں سے ہوں گے یا منصوب کا تابع، یا پھر مجرورات میں سے ہوں گے یا مجرور کا تابع۔ 3 صورتیں ہوں گی نا، ایک کو حالت رفعی بولتے ہیں، دوسرے کو حالت نصبی، تیسری کو حالت جری۔ جب یہ مرفوعات میں سے ہوں یا مرفوع کا تابع ہوں تو آخر میں نون سے پہلے واو آئے گی، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ مسلمون، آخر میں نون سے پہلے واو ہے نا۔ مؤمنون، راکعون، ساجدون، قادرون، عابدون، تو آخر میں کیا آئے گی؟ نون سے پہلے واو۔ کب؟ جب یہ مرفوعات میں سے ہوں گے یا مرفوع کا تابع ہوں۔ جب یہ منصوبات میں سے ہوں گے یا منصوب کا تابع ہوں گے تو آخر میں نون سے پہلے یا آئے گی، یا ساکنہ، جیسے مسلمین، ٹھیک ہے؟ مسلمین پڑھیں گے، مؤمنین، راکعین، ساجدین، صادقین، متصدقین، ذاکرین، حافظین، یوں پڑھیں گے اس کو۔ ایسے جب یہ مجرورات میں سے ہوں گے یا مجرور کا تابع ہوں تب بھی آپ ایسے ہی پڑھو گے، کیا؟ مسلمین، مؤمنین، راکعین، ساجدین، خاشعین، عابدین، ایسے ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ تو حالت رفعی میں آخر میں واو آتی ہے نون سے پہلے، اور حالت نصبی اور جری میں کیا آتی ہے؟ یا ساکنہ آتی ہے۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھیں۔ السادس، 6ٹھی قسم، یہ اعراب کی 6ٹھی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں متمکن کی 6ٹھی قسم نہیں، اعراب کی 6ٹھی قسم۔ ان یکون، پڑھو، یہ کہ ہو، الرفع، حالت رفعی، بالواو المضموم ما قبلها، جس کا ما قبل مضموم ہو، والنصب والجر، حالت نصبی و جر، بالیاء المکسور ما قبلها،
یا مکسورہ کے ساتھ نہیں، ایسی یا کے ساتھ جس کا ما قبل مکسور ہو. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ نحو مسلمون وَأُولُو وَعِشْرُونَ مع اخواتها، اپنی بہنوں کے ساتھ. ہاں، عشرون کی جو بہنیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہی عشرون تا تسعون، یعنی عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، یہ سب ایسے بہنیں بول دیا جاتا ہے. مراد اس کے جو نظیر ہوتے ہیں، اس جیسے جو لفظ ہوتے ہیں وہ مراد ہیں. بہن بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے نا، دونوں بہنیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہن اس کو بول دیا. تو بھی جمع مذکر سالم، اولو اور عشرون تا تسعون، ان تینوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں. تقولو، تو کہے گا جاءنی مسلمون. دیکھو جاء فعل ہے اور مسلمون فاعل ہے، تو جب یہ فاعل بنے گا تو آخر میں کیا آئے گا؟ واو. وعشرون، عشرون کیا بن رہا ہے؟ معطوف. تو جب معطوف کس کا بن رہا ہے؟ فاعل کا. تو جب فاعل کا معطوف بنے گا تو بھی مرفوع ہوگا، اور جب حالت رفعی ہوگی تو آخر میں کیا آئے گا؟ نون سے پہلے واو. وَأُولُو مَالٍ، تو اولو آئے گا، اولی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حالت رفعی ہے. حالت رفعی کا کیسے پتہ چلا؟ بھئی یہ فاعل کا معطوف ہے، جب فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس کا معطوف بھی مرفوع ہے. رائی تو فعل فاعل ہے، مسلمین مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت نسبی. تو اس کی حالت نسبی ہے نا، تو حالت نسبی میں کیا آتا ہے؟ آخر میں یا ساکنہ اور ما قبل مکسور، تو اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ مسلمین. وعشرین، عشرین معطوف ہے کس کا؟ مفعول بھی کا. تو مفعول بھی کا معطوف بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب، حالت نسبی ہے. تو حالت نسبی میں کیا آ رہا ہے آخر میں؟ یا ساکنہ ما قبل وَأُولِي مَالٍ. دیکھو اولی آ رہا ہے. مررت بمسلمین، دیکھو با کے بعد مسلمین جمع مذکر سالم ہے تو مجرور ہے، تو حالت جری ہوئی، اور حالت جری میں کیا آتا ہے؟ آخر میں یا ساکنہ ما قبل مکسور. عشرین بھی ایسے ہی ہے، اولی مالین. بھئی یہاں تک آپ نے اس میں متمکن کی تین قسموں کا اعراب پڑھ لیا. کون کون سے تین قسمیں ہیں؟ جمع مذکر سالم، اولو اور عشرون تا تسعون. ان کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں واو ما قبل ضمہ، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور. چلیں آگے تثنیہ اور اس کے بارے میں جمع سالم کے بارے میں بتا رہے ہیں، جمع مذکر سالم کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ تَقُولُ جَاءَنِي غُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُو مِصْرَ. تو یہاں تک ہم یہ عبارت پڑھ لی. اب اس کی تشریح ہے. لیکن اس عبارت میں مصنف علی رحمہ نے تثنیہ کے آخر میں جو نون آتا ہے اور جمع سالم، جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون آتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا ہے. تو کیا بتایا جی؟ کہ وہ گر بھی جاتا ہے. کب گرتا ہے؟ تثنیہ جب مضاف ہو، اسی طرح جمع مذکر سالم جب مضاف ہو تو پھر وہ جو نون ہوتا ہے، تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون، وہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. جیسے غلامانی آخر میں نون ہے نا، اگر ہم غلامانی کے ساتھ زید مضافلے لگا دیں گے تو یہ نون ہٹ جائے گا، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ غلاما زیدن، یعنی نون نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمون جمع مذکر سالم ہے نا اور آخر میں نون ہے. اب اگر ہم اس کا آگے مضافلے لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر مصرن، مصر لگا دیتے ہیں یا مدینتن لگا دیتے ہیں، تو پھر ہم جو نون ہوگا اس کو کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے. مسلمون نہیں پڑھیں گے، مسلمو مصرن یا مسلمو مدینتن، شہر کے مسلمان. مصرن میں نا بھی شہر ہوتا ہے، مصر بھی ہوتا ہے، وہ تو غیر منصرف ہے. مصرن کا معنی شہر بھی ہوتا ہے. تو جب تثنیہ مضاف ہوگا یا جمع مذکر سالم مضاف ہوگا تو اس کے آخر میں جو نون آتا ہے، دونوں کے آخر میں، وہ
گر جائے گا۔ بس یہی بات انہوں نے بیان کی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ قاعدہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا؟ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون جب گر جاتا ہے، کب؟ جب یہ دونوں مضاف۔ وَعْلَمْ، اور تو جان، ان بے شک نون التثنیتی، تثنیہ کا نون مکسورۃ ابداً، ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ ونون جمع السلامتی، اور جمع مذکر سالم کا نون مفتوحۃ ابداً، ہمیشہ۔ وکلاہما، اور یہ دونوں تسقطانی، گر جاتے ہیں، عند الاضافتی، مضاف ہونے کے وقت۔ تقول، تو کہے گا، جاءنی غلاما زیدن، میرے پاس زید کے 2 غلام آئے۔ ومسلمو مصر، اور مصر کے مسلمان آئے۔ مصرا بھی پڑھ سکتے ہیں، مصرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مصرا غیر منصرف ہے نا، اس پر تنوین نہیں آتی، کسرہ بھی نہیں آتا، تو اس لیے مصرا پڑھیں گے۔ اور مصرن بھی پڑھیں گے نا، مصرا سے مراد ملک مصر ہوگا، اور مصرن جب پڑھیں گے اس سے مراد ہوگا کوئی شہر، کسی شہر کے مسلمان آئے۔ تو دیکھو بھئی، غلاما اصل میں کیا تھا؟ غلامانی، اور مسلمو اصل میں کیا تھا؟ مسلمون۔ تو نون کدھر گیا ان کا؟ ہاں، مضاف ہونے کی وجہ سے گر گیا۔